استثنا پہلا باب۔ یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسریات اور دذہب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں، کوہ شعیر کی راہ سے ہوریب سے قاصد برنے تک 11 دن کی منزل ہے، اور 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے، ان سے یہ باتیں کہیں، یعنی جب اس نے اموریوں کے بادشاہ سیون کو جو ہسبون میں رہتا تھا، مارا، اور بسن کے بادشاہ اوج کو جو استرات میں رہتا تھا، اورئی میں قتل کیا، تو اس کے بعد یردن کے پار مواب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ خداوند ہمارے خدا نے ہوریب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سو اب پھرو اور کوچ کرو، اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی قطع اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کینانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ۔ دیکھو، میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے، اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کثرت ہے۔ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو اس سے بھی 1000 چند بڑھائے، اور جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق تم کو برکت بخشے۔ میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ سو تم اپنے اپنے قبیلہ سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہوں، اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا۔ اس کے جواب میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تو نے فرمایا ہے اس کا کرنا بہتر ہے، سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو جو دانشور اور مشہور تھے لے کر ان کو تم پر مقرر کیا، تاکہ وہ تمہارے قبیلوں کے مطابق 1000 کے سردار اور سینکڑوں کے سردار اور 50 کے سردار اور 10 کے سردار حاکم ہوں۔ اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا، پر خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے، اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا۔
और मैंने उसी वक्त सब कुछ जो तुमको करना है बता दिया। और हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक हौरेब से कूच करके उस बड़े और हौलनाक बियाबान में से होकर गुजरे, जिसे तुमने अमोरियों के कोहिस्तानी मुल्क के रास्ता में देखा। फिर हम कादेश बर्निये में पहुंचे। वहां मैंने तुमको कहा कि तुम अमोरियों के कोहिस्तानी मुल्क तक आ गए हो, जिसे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। देख, उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है। सो तू जा, और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है, तू उस पर कब्जा कर, और न खौफ खा न हरासा हो। तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें, जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा, और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चुनाचे मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने, और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए, और वादिये इसकाल में पहुंचकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया, और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उसे हमारे पास लाए, और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है वो अच्छा है। तो भी तुम वहां जाने पर राजी न हुए, बल्कि तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से सरकशी की, और अपने खैमों में कुड़कुड़ाने और कहने लगे कि खुदावंद को हमसे नफरत है, इसीलिए वो हमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया, ताकि वो हमको अमोरियों के हाथ में गिरफ्तार करा दे, और वो हमको हलाक कर डालें। हम किधर जा रहे हैं? हमारे भाइयों ने तो ये बताकर हमारा हौसला तोड़ दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े बड़े और लंबे हैं, और उनके शहर बड़े बड़े, और उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। मां सवाए इसके हमने वहां अनाकीम की औलाद को भी देखा। तब मैंने तुमको कहा कि खौफजदा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसा उसने तुम्हारी खातर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावंद तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया। जो राह मैं तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। और खुदावंद तुम्हारी बातें सुनकर गजबनाक हुआ, और उसने कसम खाकर कहा कि इस बुरी पुश्त के लोगों में से एक भी उस अच्छे मुल्क को देखने नहीं पाएगा, जिसे उनके बाप दादा को देने की कसम मैंने खाई है, सिवा युफना के बेटे कालिब के। वो उसे देखेगा, और जिस जमीन पर उसने कदम मारा है, उसे मैं उसको और उसकी नस्ल को दूंगा, इसलिए कि उसने खुदावंद की पैरवी पूरे तौर पर की। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद मुझ पर भी गुस्सा हुआ, और ये कहा कि तू भी वहां जाने ना पाएगा। नून का बेटा यीशु, जो तेरे सामने खड़ा रहता है,
وہاں جائے گا، سو تو اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہی بنی اسرائیل کو اس ملک کا مالک بنائے گا۔ اور تمہارے بال بچے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ لوٹ میں جائیں گے، اور تمہارے لڑکے بالے جن کو آج بھلے اور برے کی بھی تمیز نہیں، یہ وہاں جائیں گے، اور یہ ملک میں انہی کو دوں گا، اور یہ اس پر قبضہ کریں گے۔ پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بحیرہ کلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ۔ تب تم نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ سو تم سب اپنے اپنے جنگی ہتھیار باندھ کر پہاڑ پر چڑھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ اوپر مت چڑھو اور نہ جنگ کرو، کیونکہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں، تا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ۔ اور میں نے تم سے کہہ بھی دیا، پر تم نے میری نہ سنی، بلکہ تم نے خداوند کے حکم سے سرکشی کی اور شوخی سے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے مقابلہ کو نکلے، اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا، اور شیئر میں مارتے مارتے تم کو ہرما تک پہنچا دیا۔ تب تم لوٹ کر خداوند کے آگے رونے لگے، پر خداوند نے تمہاری فریاد نہ سنی اور نہ تمہاری باتوں پر کان لگایا، سو تم کادش میں بہت دنوں تک پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی۔ استثنا دوسرا باب۔ اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے، اور بہت دنوں تک کوہ شیئر کے باہر باہر چلتے رہے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے، شمال کی طرف مڑ جاؤ، اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی اسرائیل تمہارے بھائی جو شیئر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے کوہ شیئر عیسو کو میراث میں دیا ہے۔ تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خریش خریدنا، اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا، اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ سو ہم اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے پاس سے جو شیئر میں رہتے ہیں کترا کر میدان کی راہ سے ایلات اور ایسون جابر ہوتے ہوئے گزرے۔ پھر ہم مڑے اور مواب کے بیابان کے راستہ سے چلے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ موابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا، اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے آر کو بنی لوط کی میراث کر دیا ہے۔ وہاں پہلے امیم بسے ہوئے تھے جو اناکیم کی مانند بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، اور اناکیم ہی کی طرح وہ بھی رفائیم میں گنے جاتے تھے، لیکن موابی ان کو امیم کہتے ہیں۔ اور پہلے شیئر میں ہوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کو نکال دیا
اور ان کو اپنے سامنے سے نیست و نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے، جیسے اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا جسے خداوند نے ان کو دیا۔ اب اٹھو اور وادی زرد کے پار جاؤ۔ چنانچہ ہم وادی زرد سے پار ہوئے اور ہمارے قادس برنیے سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا۔ اسی اثنا میں خداوند کی قسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے، اور جب تک وہ نابود نہ ہو گئے تب تک خداوند کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے ہلاک کرنے کو ان کے خلاف بڑا ہی رہا۔ جب سب جنگی مرد مر گئے اور قوم میں سے فنا ہو گئے تو خداوند نے مجھ سے کہا، آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو مواب کی سرحد ہے گزرنا ہے، اور جب تو بنی امون کے قریب جا پہنچے تو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھیڑنا، کیونکہ میں بنی امون کی زمین کا کوئی حصہ تجھے میراث کے طور پر نہیں دوں گا، اس لیے کہ اسے میں نے بنی لوط کی میراث میں دیا ہے۔ وہ ملک بھی رفائم کا گنا جاتا تھا، کیونکہ پہلے رفائم جن کو امونی لوگ زمیم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی اناکیم کی طرح بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، لیکن خداوند نے ان کو امونیوں کے سامنے سے ہلاک کیا، اور وہ ان کو نکال کر ان کی جگہ آپ بس گئے، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے بنی عیسو کے سامنے سے جو شیعر میں رہتے تھے ہوریوں کو ہلاک کیا، اور وہ ان کو نکال کر آج تک انہی کی جگہ بسے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اوئیوں کو جو اپنی بستیوں میں غزہ تک بسے ہوئے تھے، کفتوریوں نے جو کفتورا سے نکلے تھے ہلاک کیا، اور ان کی جگہ آپ بس گئے۔ سو اٹھو اور وادی ارنون کے پار جاؤ۔ دیکھو میں نے ہسبون کے بادشاہ سیون کو جو اموری ہے اس کے ملک سمیت تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اس سے جنگ چھیڑ دو۔ میں آج ہی سے تیرا خوف اور روب ان قوموں کے دل میں ڈالنا شروع کروں گا جو روئے زمین پر رہتی ہے۔ وہ تیری خبر سنے گی اور کانپے گی اور تیرے سبب سے بےتاب ہو جائے گی۔ اور میں نے دشتے قدیمات سے ہسبون کے بادشاہ سیون کے پاس صلح کے پیغام کے ساتھ ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مجھے اپنے ملک سے گزر جانے دے۔ میں شاہراز سے ہو کر چلوں گا اور داہنے اور بائیں ہاتھ نہیں مڑوں گا۔ تو روپے لے کر میرے ہاتھ میرے کھانے کے لیے خریش بیچنا اور میرے پینے کے لیے پانی بھی مجھے روپے لے کر دینا، فقط مجھے پاؤں پاؤں نکل جانے دے، جیسے بنی عیسو نے جو شیعر میں رہتے تھے اور موابیوں نے جو آر شہر میں بستے ہیں میرے ساتھ کیا، جب تک کہ میں یردن کو عبور کر کے اس ملک میں پہنچ نہ جاؤں جو خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ لیکن ہسبون کے بادشاہ سیون نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہ دیا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا اور اس کا دل سخت کر دیا، تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں حوالہ کر دے، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، دیکھ میں سیون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالہ کرنے کو ہوں، سو تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر تاکہ وہ تیری میراث ٹھہرے۔ تب سیون اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلہ میں نکلا اور جنگ کرنے کے لیے یعز میں آیا، اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالہ کر دیا، اور ہم نے اسے
اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا، اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا اور ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت بالکل نابود کر دیا، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، لیکن چوپایوں کو اور شہر کے مال کو جو ہمارے ہاتھ لگا لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا، اور ایروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور اس شہر سے جو وادی میں ہے جلاد تک ایسا کوئی شہر نہ تھا جس کو سر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا۔ خداوند ہمارے خدا نے سب کو ہمارے قبضہ میں کر دیا، لیکن بنی امون کے ملک کے نزدیک اور دریائے یبوک کی نواحی اور کوہستان کے شہروں میں اور جہاں جہاں خداوند ہمارے خدا نے ہم کو منع کیا تھا تو نہیں گیا۔ استثنا تیسرا باب۔ پھر ہم نے مڑ کر باسن کا راستہ لیا، اور باسن کا بادشاہ اوج ادرئی میں اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلہ میں جنگ کرنے کو آیا، اور خداوند نے مجھ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اس کو اور اس کے سب آدمیوں اور ملک کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے۔ جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیون سے جو ہسبون میں رہتا تھا کیا، ویسا ہی تو اس سے بھی کرے گا۔ چنانچہ خداوند ہمارے خدا نے باسن کے بادشاہ اوج کو بھی اس کے سب آدمیوں سمیت ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہم نے ان کو یہاں تک مارا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہر لے لیے، اور ایک شہر بھی ایسا نہ رہا جو ہم نے ان سے لے نہ لیا ہو۔ یوں ارجوب کا سارا ملک جو باسن میں اوج کی سلطنت میں شامل تھا، اور اس میں 60 شہر تھے، ہمارے قبضہ میں آیا۔ یہ سب شہر فصیل دار تھے، اور ان کی اونچی اونچی دیواریں اور پھاٹک اور بینڈے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے ایسے قبضے بھی ہم نے لے لیے جو فصیل دار نہ تھے، اور جیسا ہم نے ہسبون کے بادشاہ سیہون کے ہاں کیا، ویسا ہی ان سب آباد شہروں مما عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا، لیکن سب چوپایوں اور شہر کے مال کو لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا۔ یوں ہم نے اس وقت اموریوں کے دونوں بادشاہوں کے ہاتھ سے جو یردن پار رہتے تھے، ان کا ملک وادی ارنون سے کوہ ہرمون تک لے لیا۔ اس ہرمون کو سدونی، سریون اور اموری سیر کہتے ہیں، اور سلکا اور ادرئی تک میدان کے سب شہر، اور سارا جلاد اور سارا باسن، یعنی اوج کی سلطنت کے سب شہر جو باسن میں شامل تھے، ہم نے لے لیے، کیونکہ رفائیم کی نسل میں سے فقط باسن کا بادشاہ اوج باقی رہا تھا۔ اس کا پلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا، اور وہ بنی امون کے شہر رابا میں موجود ہے، اور آدمی کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق 9 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہے۔ سو اس ملک پر ہم نے اس وقت قبضہ کر لیا، اور ایروئیر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور جلاد کے کوہستانی ملک کا آدھا حصہ، اور اس کے شہر میں نے روبینیوں اور جدیوں کو دیے، اور جلاد کا باقی حصہ اور سارا باسن یعنی ارجوب کا سارا ملک جو اوج کی قلمبروں میں تھا، میں نے منسی کے آدھے قبیلہ کو دیا۔ باسن رفائیم کا ملک کہلاتا تھا۔
और मनस्सी के बेटे यायर ने जो सूरियों और मक्कातियों की सरहद तक और जूब के सारे मुल्क को ले लिया, और अपने नाम पर बासन के शहरों को हवेत यायर का नाम दिया, जो आज तक चला आता है। और जलाद मैंने मकीर को दिया, और रूबेनियों और जदियों को मैंने जलाद से वादिये अर्नोन तक का मुल्क, यानी उस वादी के बीच के हिस्सा को उनकी एक हद ठहराकर दरियाए नब्योक तक, जो अम्मोनियों की सरहद है, उनको दिया। और मैदान को, और किजरत से लेकर मैदान के दरिया, यानी दरियाए शोर तक, जो मशरिक में पिसगा के ढाल तक फैला हुआ है, और यरदन और उसकी सारी नवाही को भी मैंने इन्हीं को दे दिया। और मैंने उस वक्त तुमको हुक्म दिया कि तुम्हारे खुदावंद खुदा ने तुमको ये मुल्क दिया है कि तुम उस पर कब्जा करो। सो तुम सब जंगी मर्द मुसल्ला होकर अपने भाइयों बनी इस्राएल के आगे आगे पार चलो, मगर तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बाल बच्चे और चौपाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास चौपाए बहुत हैं। सो ये सब तुम्हारे उन ही शहरों में रह जाएं जो मैंने तुमको दिए हैं, तावक्त के खुदावंद तुम्हारे भाइयों को चैन ना बख्शे जैसे तुमको बख्शा, और वो भी उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा यरदन के उस पार देता है कब्जा ना कर लें। तब तुम सब अपनी मलकियत में जो मैंने तुमको दी है लौट कर आने पाओगे। और उसी मौका पर मैंने यशु को हुक्म दिया कि जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने इन दो बादशाहों से किया, वो सब तूने अपनी आंखों से देखा। खुदावंद ऐसा ही उस पार उन सब सल्तनतों का हाल करेगा जहां तू जा रहा है। तुम उनसे ना डरना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारी तरफ से आप जंग कर रहा है। उस वक्त मैंने खुदावंद से आजिजी के साथ दरख्वास्त की कि ऐ खुदावंद खुदा, तूने अपने बंदा को अपनी अजमत और अपना जोरावर हाथ दिखाना शुरू किया है, क्योंकि आसमान में या जमीन पर ऐसा कौन माबूद है जो तेरे से काम या करामात कर सके। सो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे पार जाने दे, कि मैं भी उस अच्छे मुल्क को जो यरदन के पार है और उस खुशनुमा पहाड़ और लबनान को देखूं। लेकिन खुदावंद तुम्हारे सबब से मुझसे नाराज था और उसने मेरी ना सुनी, बल्कि खुदावंद ने मुझसे कहा कि बस कर, इस मजमून पर मुझसे फिर कभी कुछ ना कहना। तू कोहे पिसगा की चोटी पर चढ़ जा और मगरब और शमाल और जनूब और मशरिक की तरफ नजर दौड़ाकर उसे अपनी आंखों से देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार नहीं जाने पाएगा। पर यीशु को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई करके उसे मजबूत कर, क्योंकि वो इन लोगों के आगे पार जाएगा और वही इनको उस मुल्क का जिसे तू देख लेगा मालिक बनाएगा। चुनाचे हम उस वादी में जो बैते फगोर है ठहरे रहे।